الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم المعصومین واصحاب الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم الرافضین الکافرین المرتدین الی یوم الدین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون. صدق اللہ العظیم. گرامی قدر، آج ہم آپ احباب کے سامنے اس بات کو ذکر کریں گے اور فریق مخالف کی کتب سے اس کے حوالہ جات بھی پیش کریں گے کہ حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ شہید کربلا، میرے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا خون، اور سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ کے لخت جگر سیدہ فاطمہ الزہرا کے نور نظر، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو قتل کرنے والے اور ان کے قاتلین میں شمار ایک نام جس کو شمر کے نام سے ذکر کیا جاتا ہے، شمر بن ذیلجوشن. اور یہ شخص کون تھا اور جنگ صفین کے موقع پہ یہ کس کا کمانڈر اور کس کی فوج میں تھا، اور اپنے آپ کو یہ کیا تصور کرواتا تھا اور کیا گمان دیتا تھا کہ اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے، اس بات کو ہم بیان کریں گے. اور فریق مخالف کی اسماء الرجال کی معتبر کتب سے ہم اس بات کا ذکر کریں گے. آپ احباب دیکھیں، آپ کے سامنے فریق مخالف کی معتبر کتاب مستدرکات علم رجال الحدیث ہے، الشیخ علی النماسی، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 220. اس میں اسماء الرجال کو نقل کرتے ہوئے، ان آدمیوں کی بات نقل کرتے ہوئے جو رجال حدیث ہیں، ان کا علم اور ان کے بارے میں وضاحت کرتے ہوئے یہ بیان کرتا ہے 6899 راوی نمبر، اور اس میں شمر بن ذیلجوشن کا تذکرہ کرتا ہے کہ یہ کون تھا. تولد من الزنا، یہ بیان کرتا ہے کہ یہ شمر بن ذیلجوشن یہ زنا سے پیدا ہوا. وکان یوم صفین، اور صفین کے دن فی جیش امیر المؤمنین علیہ السلام، یعنی سیدنا علی المرتضیٰ، دیکھیں نیچے نام بھی آ گیا، الامام امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب، کہ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ کے لشکر میں تھا. وقضایہ فی کربلا، اور کربلا میں اس کا فیصلہ معروفہ مشہور ہے کہ اس شخص نے کربلا کے میدان میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے قتل کا فیصلہ کیا اور ان کو شہید کرنے کا فیصلہ کیا. یہ فریق مخالف کی ایک کتاب ہے، اور یہ کتاب ایران سے چھپی ہے، اور فریق مخالف کے معتبر مصنف نے اس کو نقل کیا ہے، اور باقاعدہ طور پر فریق مخالف کے تہران سے یہ چھپی ہے، المطبع حیدری تہران، اور فریق مخالف کے معتبر علماء نے اس کی تصدیق کی ہے. مستدرکات علم رجال الحدیث، المؤلف علامہ محقق شیخ علی النمازی. یہ فریق مخالف کی ایک کتاب ہے. اس کے علاوہ فریق مخالف کی بہت ساری کتابوں میں یہ واقعہ موجود ہے جس میں اس بات کی حقیقت کو بیان کیا گیا ہے کہ شمر کون تھا. دیکھیں دوسری کتاب، اس کا نام مستدرک سفینۃ البحار ہے، اور الشیخ علی النمازی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 43 پر یہی واقعہ بیان کیا گیا ہے. یہ بھی آپ کے سامنے ہم پیش کر دیتے ہیں کہ فریق مخالف کی بہت ساری کتب ہیں جن میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ یہ کون تھا. اس کی جلد نمبر 6 ہے، صفحہ نمبر 43 ہے، اس پر بھی اس بات کو بیان کیا گیا ہے. آخری دو لائن میں دیکھیں، شمر بن ذیلجوشن علیہ آلاف الوف لعنہ، اس پر ہزار ہزار لعنتیں ہوں. تولد من الزنا، زنا سے پیدا ہوا. وکان یوم صفین، اور صفین کے دن فی جیش امیر المؤمنین، حضرت امیر المؤمنین سیدنا علی ابن ابی طالب کے لشکر میں تھا. وقضایہ فی کربلا معروفہ، اور کربلا میں اسی نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے قتل اور شہید کرنے کا فیصلہ کیا تھا. تو فریق مخالف کی معتبر کتابوں سے یہ بات ثابت ہے، اور معتبر حوالہ جہاں سے یہ بات ثابت ہے. اور اس کتاب کی تصدیق ایک جماعت نے کی ہے، لجماعت المدرسین بقم المقدسہ، قم المقدسہ کی ایک جماعت مکمل
جنہوں نے اس کتاب کی تصدیق کی ہے اور اس کتاب کو شائع کیا ہے۔ اس کتاب کا نام مستدرک سفینۃ البحار ہے، للعلامۃ الباحث الحاج شیخ علی نمازی، اور الجزء السادس بتحقیق و تصحیح المؤلف الحاج الشیخ، مؤسسۃ النشر الاسلامی التابع لجماعت المدرسین بقم المقدسہ۔ تو یہ فریق مخالف کی معتبر کتاب ہے جس کو قم مقدسہ اور ایک مستقل جماعت کی اس پر تصدیق موجود ہے۔ تو فریق مخالف کی اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری کتابیں ہیں جن سے یہ بات ثابت ہے کہ صفین کے موقع پر یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لشکر میں تھا اور اپنے آپ کو شیعان علی میں شمار کرتا تھا، اور اپنے آپ کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ساتھی شمار کرتا تھا، اور دعویٰ کرتا تھا کہ میرا تعلق حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ہے۔ اور پھر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو قتل کرنے والا بھی یہی تھا، اور اس کا فیصلہ کرنے والا، جیسے میں نے آپ کے سامنے فریق مخالف کی 2 کتابوں سے اس بات کو بیان کر دیا ہے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو حق سمجھ کر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس لیے امت مسلمہ کہتی ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو بلانے والے غدار بھی یہی تھے، اور شہید کرنے والے بھی یہی تھے، اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو دھوکہ دینے والے بھی یہی تھے، اور سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ سے لے کر پھر بعد تک سب کو دھوکہ دینے والے، حضرات اہل بیت کی محبت کا دم بھر کے ان کے ساتھ غداری کرنے والے یہی لوگ تھے۔ دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو حق سمجھ کر عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور ایسے غدار مذہب سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔